لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الآيات. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظالم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظالم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسا ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے. انتہائی واجب الاحترام محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور سٹیج پہ موجود علماء کرام، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ انہوں نے بن مانگے ہمیں تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، وجود کائنات، وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. یقین جانے ساری زندگی ہم سجدے میں گزار دیں تو اس ایک نعمت کو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ انبیاء علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے ان کا امتی بنا دیا. اور آپ علیہ السلام، میں مختصر عرض کروں گا وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے، صرف 3 باتیں عرض کروں گا. آج میں آپ کو جھجوڑنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی جھجوڑنا چاہتا ہوں. 3 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات، آپ علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے اور رب سے ہم کلام ہوئے. معراج کہتے ہیں عربی گرامر میں انسان کی زندگی کا وہ لمحہ جس لمحے میں اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس لمحے کو معراج کہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، اسی وجہ سے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. اس وجہ سے کیونکہ وہ جب سجدہ کرتا ہے تو رب کے قدموں پہ کرتا ہے. یہ اس کی زندگی کا انتہائی اہم لمحہ ہوتا ہے. رب سے ملاقات ہو گئی. اللہ نے فرمایا محبوب جی کیا لے کے آئے ہیں؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ قولی فعلی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں. تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یا محبوب جس آپ کے اوپر سلامتی ہو. تو آپ علیہ السلام اس وقت میں اپنی امت کو نہیں بولے. فرمایا کہ میرے اوپر تو درود و سلام ہو، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک لوگوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو ایک وہ واقعہ ہے، ایک وہ لمحہ ہے کہ جب ساری کائنات کا نظام نیچے ہے، عرش، فرش، لو، کرسی سب کچھ نیچے ہے، اور آپ علیہ السلام سب سے اوپر. اور رب، یہاں میں ایک اور بات عرض کروں
کہ کائنات کا نظام نیچے، عرش، فرش، لو، کرسی سب نیچے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے نعلین مبارک سب سے اوپر ہے، سب کچھ نیچے، اور میرے نبی علیہ السلام کے نعلین مبارک سب سے اوپر، اور جو ان کے نعلین کے بارے میں بھی کوئی بات کرے ہم اس کو بے کافر سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، دستک ہوتی ہے، تو فرمایا فاطمہ دیکھے باہر کون ہے؟ تو آ کے عرض کی کہ ابا جان دستک کا پتہ چلتا ہے لیکن اس شخص کا پتہ نہیں چلتا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ فرمایا فاطمہ آج وہ میرے در پہ آیا ہے جو کسی کے در پہ جاتا ہے تو بغیر پوچھے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل ان سے پوچھئے کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اس وجہ سے آپ کو لینے کے لیے آئے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، پوچھ کے آئیے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم تعاون کریں گے۔ تیسرا وہ وقت ہے کہ جب تمام انسان حشر کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام روانہ ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہاتھ میں لوح حمد ہے، یعنی تعریف کا جھنڈا، اور ساری کائنات کے لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہیں۔ اب یہاں بھی نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے تعریف کا جھنڈا، اس جھنڈے کے نیچے ابو الناس حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام موجود ہے۔ لیکن اگر لوح حمد یعنی تعریف کا جھنڈا کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ، راحت المحسنہ، وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور اللہ رب العزت نے واضح کر دیا آج اگر میرے نزدیک کوئی تعریف والا ہے، مقام و رتبے والا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، رب سے دعائیں کریں گے۔ ایک لمبی بات ہے، روشی پڑھیں گے۔ اس کو میں مزید مختصر کروں کہ جب سارے انسان وہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام، آدم صفی اللہ نفسی نفسی، نوح نجی اللہ نفسی نفسی، داؤد خلیفۃ اللہ نفسی نفسی، یوسف صدیق اللہ نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ ابن مریم روح اللہ نفسی نفسی۔ لیکن ایک طرف سے آواز نفسی نفسی کی نہیں آئے گی، بلکہ آواز آئے گی یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا اللہ آج میری امت کا کیا بنے گا۔ تو تین اہم لمحات جس میں آپ علیہ السلام ہمیں نہیں بولے، اور آج ہم اس دنیا کے پیچھے لگ کے آپ علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام، آخری بات ہے، آپ علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ من احیا سنتی فقد احیا الدین، او کما قال علیہ السلام، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مکمل دین کو زندہ کیا۔
من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید او کما قال علیہ السلام. فتنے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت الفردوس او کما قال علیہ السلام. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا. تو آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 100% آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.